تیسرا سبب دنیا پرستی۔ اسلام نے ہمیں جو تصور دیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ تصور نہیں دیا ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، جنگل میں چلے جائیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں، کٹیا بنا کے اللہ کی عبادت کریں۔ اسلام نے یہ تصور نہیں دیا ہے۔ اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں زندگی گزارو، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، کاروبار کرو، لیکن اپنی زندگی کا ٹارگٹ، اپنی زندگی کا نصب العین، اپنی زندگی کا مقصد حقیقی آخرت کو بناؤ۔ اس لیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا چند دنوں کی چاندنی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، وہاں کی بھلائی اصل بھلائی ہے، اور وہاں کی خرابی اصل خرابی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم رات میں سوتے ہیں تو بھی ہم دنیا ہی کے بہتر بنانے کے خواب دیکھتے ہیں، اور دن میں جاگتے ہیں تو دنیا ہی کے لیے ہماری ساری کوششیں، ہماری ساری جد و جہد، ہماری ساری قد و کاوش ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین پہ پھیل جاتے ہو، تم آرام کرنے لگتے ہو، تم اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا نہیں چاہتے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، اے ایمان والو، کیا تم دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گئے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ آج ہم اور آپ سوچیں، ہمارا ایمان ہے آخرت پر، ہم مانتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، حساب دینا ہے، لیکن ہماری زندگی، ہمارے اعمال فکر آخرت کے تصور سے خالی۔ ایک حدیث سنیے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کتاب البیوع میں حدیث لائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو آج ہمیں اور آپ کو بڑے غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جب تم کاروبار میں دھوکہ دھڑی کرنے لگو گے، جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے۔ یہ بیع عینہ کیا ہوتی تھی؟ بیع عینہ ایک دھوکہ دھڑی کا کاروبار تھا۔ اس کی شکل یہ تھی کہ ایک سامان میں نے کسی کو 1000 روپے کا بیچا، 1000 روپے کا سامان بیچا، 1 مہینے کی مہلت دے کر کہ تم 1 مہینے کے بعد مجھے پیسہ دے دینا، یہ سامان تم لے لو، اور 2 دن کے بعد میں نے 800 روپے میں نقد اس کو پیسہ دے کے وہ سامان خرید لیا۔ یہ ایک شکل تھی، اس کو بیع عینہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول فرما رہے، جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، یعنی جب تمہارے کاروبار میں دھوکہ دھڑی شروع ہو جائے گی، جب تم لین دین کے معاملے میں بے ایمان ہو جاؤ گے، خیانت کرنے والے بن جاؤ گے، تمہارے کاروبار میں ٹرانسپیرنسی نہیں رہے گی، تمہارے معاملات صاف نہیں رہیں گے، تمہارے کاروبار کرنے کا طریقہ صاف ستھرا نہیں رہے گا۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم کو پکڑ لو گے۔ گائے کی دم کو پکڑ لو گے مطلب گائے اور بیل وغیرہ، آج بھی دیہاتوں میں آپ دیکھیے جو لوگ کھیتی کرنے والے ہوتے ہیں وہ گائے بیل وغیرہ پالتے ہیں۔ مویشیوں کی بڑی حیثیت اور بڑی اہمیت ہوتی ہے گاؤں دیہات کی زندگی میں۔ آج شہروں کی زندگی میں ہمارے پاس دوسری چیزوں کی اہمیت ہے، بینک بیلنس کی اہمیت ہے، لوم چلانے والے کے نزدیک اس کے پاور لوم کے کارخانے کی اہمیت ہے، دکاندار کے لیے اس کی دکان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو آپ صرف گائے کے اوپر قیاس مت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استعارہ کے طور پر، ایک تمثیل کے طور پر گائے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تم دنیا کی چیزوں میں مگن ہو جاؤ گے۔ اخذتم اذناب البقر، تم گائے کی دم کو پکڑے رہو گے، جب تم اپنی تجوریوں کو پکڑ کے بیٹھے رہو گے، جب تم اپنے نوٹوں کو گننے کو زندگی کا مشغلہ بنا لو گے، جب تمہاری نظر میں دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہو جائے گی۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتیوں سے راضی ہو جاؤ گے، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے، جو کھیتیاں تمہارے لیے پیدا ہوتی، تم اپنی کھیتیوں سے راضی ہو جاؤ گے، اپنے دھن دولت سے مطمئن ہو جاؤ گے، اپنی دنیا کی دولت پر تم بہت زیادہ اترانے لگو گے۔
वतरक्तुमुल जिहादा, और तुम जिहाद छोड़ दोगे। जिहाद, इस लफ्ज के साथ आज कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, आप देखिए। जिहाद इस्लाम की एक इस्तिलाह है, इस्लाम के एक उसूल, एक कानून है, लेकिन आज कुछ बेवकूफ और नादान किस्म के लोगों ने जिहाद को एक गाली बना दी। दीन के लिए अपनी माल की, अपने वक्त की, अपनी जान की, हर किस्म की कुर्बानी अल्लाह की जमीन पर हक को नाफिज करने के लिए, बातिल ताकतों को निस्तो नाबूद करने के लिए जो भी स्ट्रगल किया जाए, कोशिश किया जाए, दैट इज कॉल्ड जिहाद, उसको जिहाद कहते हैं। वतरक्तुमुल जिहादा, जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे, जब तुम दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा अपने दिल से निकाल फेंकोगे, अल्लाह के रसूल फरमा रहे इल्ला सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत और रुसवाई को मुसल्लत कर देगा। तुम जलील हो जाओगे, तुम खार हो जाओगे, तुम पस्त हो जाओगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी, तुम्हारा कोई वकार नहीं होगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। और ये जिल्लत और रुसवाई तब तक तुम्हारे ऊपर रहेगी, ला यंज़िउहु हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अपने दीन की तरफ लौटोगे नहीं, अपने दीन पर अमल नहीं करोगे, तब तक ये जिल्लत और रुसवाई तुमसे हट नहीं सकती।